خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیمسٹر 1 کی اردو MGC1 کی تیسری یونٹ کے مصنف منشی پریم چند کی حالات زندگی پڑھیں گے۔ اس کے پہلے ویڈیو میں ہم منشی پریم چند کی افسانہ پوس کی رات پڑھے تھے۔ آج ہم ان کی حالات زندگی پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کے چچا نے ان کا نام نواب رائے رکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ پریم چند پہلے قلمی نام کے طور پر نواب رائے استعمال کرتے تھے، لیکن افسانوی مجموعے سوز وطن کے ضبط ہونے کے بعد سے اپنے دوست زمانہ کے آچاریہ نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور ان کے چچا نے انہیں ایک نام دیا تھا نواب رائے، جو اپنے ادب کی دنیا میں آنے کے بعد اسی نام کو زیادہ تر استعمال کرنے لگے۔ ان کی جب افسانہ سوز وطن ضبط ہو گئی تو انہوں نے لکھنا بند نہیں کیا، صرف اپنا نام بدل کر ایک نئے نام سے شروعات کی، اور جب دوبارہ شروعات کی تو اس وقت اپنا نام منشی پریم چند کر لیے۔ پریم چند 31 جولائی 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ پریم چند نے BA کا امتحان الہ آباد یونیورسٹی سے پاس کیا تھا۔ پریم چند کا انتقال 1936 کو بنارس میں ہوا تھا۔ اب دیکھیے پریم چند کی افسانہ نگار۔ پریم چند سے پہلے ہماری زبان میں چند افسانوں کے ترجمے اور چند طبع زد افسانے موجود تھے، لیکن فن کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو انہیں افسانہ کہنا ہی مشکل ہے۔ پریم چند ہمارے پہلے ادیب ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے۔ پریم چند پروفیسر قمر رائس کا ارشاد ہے کہ پریم چند کی روایت اردو کے افسانوی ادب میں بنیادی روایت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اردو افسانے کے سفر کی ہر منزل میں چراغوں کی طرح روشن رہے ہیں۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ پریم چند کے افسانے جب ہمارے بیچ نہیں آئے تھے تو اس وقت جو افسانے لکھے جاتے تھے تو انہیں افسانہ کہنا مشکل تھا۔ لگتا تھا کہ افسانہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، لگتا تھا یہ مکمل افسانہ ہے بھی یا نہیں۔ پریم چند ہمارے ادیب میں پہلے افسانہ نگار ہیں جو ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے احساسات کو بیان کرتے ہیں۔ پریم چند کے افسانے اردو کے ہر سفر میں چراغوں کی طرح ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ پریم چند نے 1907 سے نواب رائے کے فرزی نام سے افسانے نگاری کا آغاز کیا۔ یہاں پہ دیکھیے وہ اپنے چچا کے دیے نام سے اپنے افسانے کو شائع کرنے لگے، لیکن پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ناول، ایک ماموں کا رومان لکھ کر 1901 میں کیا تھا۔ 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ ان کا پہلا طبع زد افسانہ عشق دنیا اور حب وطن ہے، جو اپریل 1908 کے رسالہ زمانے کانپور میں چھپا۔ یہ سوز وطن میں شامل ہے۔ اس مجموعے سے اردو افسانہ نگاری سے پہلے دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور قاری کے دل میں حب وطن کے جذبے کو بیدار کرتا ہے، لیکن سرکار کو اس کی اشاعت پسند نہیں آئی۔ اسے ضبط کر لیا گیا اور نواب رائے کو ہدایت کی گئی کہ سرکار سے منظور کرائے اور بغیر کوئی افسانہ یا مجموعہ شائع نہ کرے۔ یہ واقعہ 1910 کا ہے۔ چنانچہ سرکاری پابندی کے بعد ان کی 3 کہانیاں آنگن کنڈ، میر درویش اور رانی سارندہ مصنف کے نام کے بغیر شائع ہوئے۔ پریم چند سے پہلے اردو میں افسانے نگار کی کوئی قابل ذکر روایت موجود نہیں تھی۔ مختصر قصے تھے اور وہ بھی محض گنتی کے جو آج کسی شمار میں نہیں۔ لگتا ہے کہ پریم چند نے اردو افسانے کی بنیاد ڈالی اور اس بنیاد پر شاندار محل تعمیر کرنے کا سہرا بھی
ان کے سر ہے۔ دیہات کی تصویر کشی پریم چند کی سب سے اہم خصوصیات ہے۔ ان سے پہلے ہمارے ادب میں گاؤں کا ذکر نہ کرنا پیدا تھا اور صرف شہری زندگی ہی پیش کی جاتی تھی۔ وہ گاؤں میں پلے بڑے تھے۔ ہندوستانی گاؤں ان کے رگ رگ میں بس گیا تھا۔ پریم چند کی افسانہ نگار کا ایک پہلو اور ہے، وہ اصلاح پسند ہے اور ہندوستانی سماج کی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ غریبوں پر ظلم، سرمایہ داروں اور مذہب کی ٹھیکیداریوں کی زیادتیاں، اونچی ذات والوں کے دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اسی طرح کی دوسری برائیاں انہیں تڑپا دیتی ہیں۔ اس لیے انہیں دور کرنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اصلاحی افسانے لکھتے ہیں اور مثالی کردار پیش کرتے ہیں۔ اکثر کہانیوں میں وہ نیکی کی جیت اور بدی کی ہار دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ پریم چند اپنی کہانیوں کے ذریعے سماج کے خیالات کو بدلنا چاہتے ہیں، برائی سے اچھائی کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے پریم چند کے افسانے۔ یہاں پہ پریم چند کے کچھ افسانے دیے، دیکھیں۔ سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 5 افسانے ہیں۔ پریم پچیسہ حصہ اول 1914 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 12 افسانے ہیں۔ پریم پچیسہ حصہ دوم 1918 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 13 افسانے ہیں۔ پریم بتیسہ حصہ اول 1920 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 16 افسانے ہیں۔ پریم بتیسہ حصہ دوم 1920 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 16 افسانے ہیں۔ خاک پروانہ 1928 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 16 افسانے ہیں۔ فردوس خیال 1929 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 12 افسانے ہیں۔ پریم چالیسہ حصہ اول دوم، یہ دونوں ایک ساتھ ہوا، یہ 1930 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 20 افسانے ہیں۔ آخری تحفہ 1934 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 13 افسانے ہیں۔ زادرہ 1936 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 15 افسانے ہیں۔ دودھ کی قیمت، جس میں 9 افسانے ہیں اور یہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ واردات 1938 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 13 افسانے ہیں۔